ایک شرارتی بچہ جس نے اپنے والد کے کھیت سے تربوز چرا کر بیچے، جو بعد میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے کھڑا ہوا، جس نے عراق کو دنیا کا سب سے مضبوط اور ترقی یافتہ ملک بنایا، وہ انسان جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک سمبل بن چکا تھا، جس نے ایک مسلمان عورت کے بہتے آنسوؤں کی خاطر اسرائیل پر میزائلوں کی بارش برسائی۔ کھیتوں میں مزدوری کرنے والا یہ انسان اس دنیا کا موسٹ وانٹڈ شخص کیسے بنا؟ کیسے دنیا کی تمام شیطانی طاقتیں اسے راتوں رات ختم کرنے کے لیے میدان میں اتری؟ کیسے اسے عید الاضحیٰ کی صبح پھانسی دی گئی؟ یہ کہانی ہے صدام حسین کی، یہ کہانی ہے مسلمانوں کے لاسٹ ہیرو کی، جس کے بعد مسلمانوں میں کوئی ایسا لیڈر سامنے نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ انسان کی اصل حقیقت اس کی زندگی کے آخری لمحوں میں ظاہر ہوتی ہے، جب آپ آنکھ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ اور آخرت کے درمیان صرف چند لمحے باقی ہیں۔ اسی لمحے میں آپ بالکل ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں جیسے ماں نے جنم دیا تھا۔ چند ہی لمحے، مگر یہ لمحے آپ کے اصل کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔ دنیا جان لیتی ہے کہ آپ بہادر تھے یا بزدل، طاقتور تھے یا کمزور، مومن تھے یا گنہگار، محب وطن تھے یا غدار۔ یہ وہ سخت وقت ہوتا ہے جب انسان مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ صدام حسین کی زندگی کے آخری لمحوں میں بھی ہوا، لیکن وہاں ان کو پھانسی دینے والوں نے اس وقت جو دیکھا، وہ منظر آج تک ان کے حواسوں پر طاری ہے۔ دل تھام لیجئے، کیونکہ جو کچھ آپ جاننے والے ہیں، یہ باتیں آپ کو آج تک کسی نے نہیں کہی ہوگی۔ ایسی دل دہلانے والی معلومات جو آپ کے ہوش اڑا دیں گے۔ گرفتاری کے بعد صدام حسین کو ایک تنگ و تاریک کوٹری میں سالوں تک رکھا گیا، جہاں صدام حسین کو یہ علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا، یہاں تک کہ ہفتے کی رات 30 دسمبر 2006 کو اسے اچانک بتایا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں میں فجر کے وقت تمہیں عید الاضحیٰ کے دن پھانسی دی جائے گی۔ یہ انتخاب پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک توہین تھی، اور خاص طور پر صدام حسین کے چاہنے والوں کے لیے۔ بعض نے کہا کہ یہ وقت جان بوجھ کر چنا گیا تاکہ صدام کو عید کی قربانی کے طرز پر قربان کر کے اس مقدس دن کی بے حرمتی کی جائے۔ پہرے داروں کے مطابق جب صدام کو اس فیصلے کی خبر دی گئی تو وہ بالکل پرسکون تھے۔ اس نے غسل کیا، ان پہرے داروں کو الوداع کہا جو برسوں سے اس کے ساتھ تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ اس کا سامان وکلاء کو دیا جائے اور اپنی بیٹی رغد کو پیغام پہنچائے کہ وہ عراق کے لیے قربان ہوا اور اپنے رب کے حضور مطمئن دل کے ساتھ جا رہا ہے۔ صدام حسین نے کالا کوٹ پہنا، بغدادی لباس زیب تن کیا اور ہاتھ میں قرآن پکڑا۔ پھر اسے طیارے کے ذریعے اس جگہ پہنچایا گیا جہاں پھانسیاں دی جاتی تھیں۔ وہاں اس کے بدترین دشمن امریکی، ایرانی اور عراقی شیعہ رہنما انتظار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے صدام کو دیکھا تو وہ ڈر گئے۔ ایک قاضی منیر الحداد، جو صدام کا ذاتی دشمن تھا، اس نے اعتراف کیا کہ اس وقت صدام خوفناک اور رعبدار دکھائی دے رہا تھا۔ ایک امریکی جس نے صدر صدام حسین کی پھانسی کے عمل میں شرکت کی تھی، وہ کہتا ہے کہ وہ آج تک اس واقعے پر غور و فکر میں ہے اور اکثر یہ پوچھتا ہے کہ اسلام موت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا کہ صدام ایسا شخص تھا جو احترام کے لائق تھا۔ رات 2 بجے صدام حسین کے سیل کا دروازہ کھولا گیا۔ پھانسی کی نگرانی کرنے والے گروہ کا سربراہ اندر آیا اور امریکی گارڈز کو ہٹنے کا حکم دیا۔ پھر صدام کو بتایا گیا کہ 1 گھنٹے بعد اسے پھانسی دی جائے گی۔ صدام حسین ذرا بھی گھبرایا نہیں تھا۔ اس نے مرغی کے گوشت کے ساتھ چاول منگوائے جو اس نے آدھی رات کو طلب کیے تھے۔ پھر شہد ملے گرم پانی کے کئی پیالے پیے۔ یہ وہ مشروب تھا جس کا وہ بچپن سے عادی تھا۔ رات 2:30 بجے صدام حسین نے وضو کیا اور اپنے لوہے کے بستر کے کنارے بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا۔ اس دوران پھانسی دینے والی ٹیم پھانسی کے پندے اور تختے کا جائزہ لے رہی تھی۔ 2:45 بجے مردہ خانہ کے 2 افراد تابوت لے کر آئے اور اسے پھانسی کے تختے کے پاس رکھ دیا۔ 2:50 پر صدام حسین کو کمرے پھانسی میں لایا گیا
वहाँ मौजूद गवाहान में जज, उल्मा, हुकूमती नुमाइंदे और एक डॉक्टर शामिल थे। 3:01 पर फांसी का अमल शुरू हुआ, जिसे दुनिया ने कमरे के कोने में नस्ब वीडियो कैमरे के जरिए देखा। उससे कबल एक सरकारी एहलकार ने फांसी का हुक्म पढ़कर सुनाया। सदाम हुसैन तख्ते पर बिला खौफ खड़े रहे, जबकि जल्लाद खौफज़दा थे। कुछ कांप रहे थे और बाज ने अपने चेहरे नकाब से छुपा रखे थे। अमरीकी फौजी कहता है कि मेरा जी चाहा कि मैं भाग जाऊं जब मैंने सदाम को मुस्कुराते देखा, जब वो आखिरी अल्फाज में मुसलमानों के कलमात पढ़ रहे थे, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं लगता कि कोई शख्स अपनी फांसी से चंद लम्हे पहले मुस्कुरा दे। अगर इराकी ये मंजर रिकॉर्ड ना करते तो मेरे अमरीकी साथी समझते कि मैं झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो सब नाकाबिले यकीन था। लेकिन हकीकत यह है कि उसने कलमा पढ़ा और मुस्कुराया, जैसे उसने कोई ऐसी चीज देखी हो जो अचानक उसके सामने जाहिर हो गई हो। फिर उसने मजबूत लहजे में कलमा दोबारा कहा, जैसे कोई गैबी ताकत उसे कहला रही हो। एक बार अदालत में जज रऊफ अब्दुल रहमान से बहस के दौरान सदाम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास कुछ शेर हैं जो तुम्हें तोहफे में देता हूँ। उस पर जज ने फौरन वो बटन दबाया जिससे माइक बंद हो गया, इसलिए वो नज़म अवाम तक ना पहुँच सकी। सिर्फ अदालत में मौजूद अफराद ने वो सुनी और बाद में वकला ने वो अशार दुनिया को सुनाए जिनमें कहा गया कि ज़माने की गद्दारी पर अफसोस ना करना। कितनी ही बार कुत्तों ने शेरों की लाशों पर रक्स किया। ये मत समझना कि उनका रक्स उन्हें सरदार बना देगा। शेर शेर ही रहता है और कुत्ते कुत्ते। मैं हैबतनाक हूँ चाहे कैद ही में क्यों ना हूँ। शेर पिंजरे के पीछे भी डर पैदा करता है। क्या तुम भूल गए जब मैं मुअज़्ज़ज़ था, मेरे कदमों तले दरियाएं बहती थीं। मैंने जहर का प्याला पी लिया ताकि तुम्हारे होंठों तक जाम ना पहुँचे। तुम सब भी कैदी होगे, जल्द या बददेर मेरी तरह, और असबाब भी वही होंगे। तुम्हारी फौजों के साथ आने वाले फातिहीन तुम्हारी महल्लात में कुत्ते बनकर घुसेंगे। अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो, वो बख्शने वाला है, तौबा कबूल करने वाला। फांसी से कबल अमरीकी अफसर ने सदाम हुसैन से पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो सदाम हुसैन ने कहा कि मेरा वो कोट ला दो जो मैं पहनता था। इराक में सुबह के वक्त सर्दी होती है। मैं नहीं चाहता कि मेरा जिस्म कांपे और मेरी कौम ये समझे कि उनका कायद मौत से खौफज़दा था। फांसी से कबल उसके लबों पर आखिरी कलमात कलमा शहादत थे और उसने अरब हुक्मरानों से कहा था, मुझे अमेरिका फांसी देगा मगर तुम्हें तुम्हारी अपनी कौम फांसी देगी। ये कोई मामूली जुमला नहीं था, बल्कि आज एक हकीकत बन चुका है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।